نور محمد مہر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، اتنی ایف آئی آرز آپ پر ہوئیں اور آپ جیل بھی نہیں گئے، آپ کرتے کیا ہیں؟ میرے خیال میں مجھے نا غریب مریضوں کی دعائیں ہیں، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اصل میں ہیپاٹائٹس کی دوائی جو ہے سوفوویر جو ہے وہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئی تھی 55,000 کی 28 گولیاں، اور 6 مہینے کھانی ہوتی تھی۔ تو اس دوائی جب پاکستان میں جیڈڈ یو ایس اے کی کمپنی کے یہاں پاکستان میں ہوئی، تو ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں لوکلی جو ہے یہ جو ہے مہنگا علاج ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کا، اس کی یہاں پہ پاکستان میں اس کے لیے کوشش کی میں نے۔ کراچی میں پی سی میں 17 دسمبر کو وہاں پہ 100 کمپنی کا، ٹھیک ہے، یہ لوکلی بنائیں تو وہ نہیں ہو رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ کی کوشش کی، ڈرائیو پہ پریشر دیا کہ لوکلی رجسٹریشن۔ بہرحال اس میں کیا ہوا کہ وہ جو پہلے کمپنی تھی وہ 7 لاکھ مریضوں کو 2 سالوں میں انہوں نے ادویات بیچیں، تو تقریباً اگر 28 گولیوں کی قیمت 55,000 تو 6 مہینے کھانی ہوتی 3,30,000، 3,030 کو ضرب دیں 7 لاکھ مریضوں سے تو وہ 231 ارب بنتے ہیں، 231 ارب روپے بنتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی لوکل میں جو ہے نا وہ 55,000 سے 5,800 کی قیمت ہو گئی۔ 40 کمپنیوں کو ہم نے کوشش کی لوکل میں ملی، پھر پنجاب گورنمنٹ سے ٹینڈرز بھی کرائے۔ تو آپ اندازہ کریں گے جس کی سیل آپ اس طرح کریں گے اور کھڑے ہوں گے، دیکھیں مریض جو ہے نا، ہم کھڑے ہوتے ہیں، میں سڑک پہ جو ہے نا پریس کلب کے باہر مظاہرے عوام پبلک کے لیے کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ ہیں سب ہیں، نوکری تو کر رہے ہیں نا، اگر ہم اللہ کی مخلوق کے لیے عام مریض کے لیے کچھ نہیں کرتے، اگر ہم وکیل ہیں، ہم فارماسسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو اپنی نوکری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کر رہے ہیں، ایکسٹرا کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کے لیے حصہ ڈالنا ضروری ہے۔ جب آپ اچھا کام کریں گے تو ڈرگ مافیا، فارماسیوٹیکل مافیا کی طرف سے پریشر آتا ہے۔ بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں ان کو میں کھٹکتا ہوں، اور وہ جو ہے بعض دفعہ، کیونکہ 2018 میں جو ایک مردہ شخص تھا سی او ڈریپ، اس کو پھر زندہ کرانے میں ہمیں جو ہے ایف آئی آر کا مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ پھر جیل سی او ڈریپ کو ہوئی۔ اور ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا مالک تھا ڈاکٹر اسلم اغوانی، وہ غلط سی او ڈریپ بن گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پروف کیا۔ تو اب جب اتنے پنگے لیں گے تو پھر فارماسیوٹیکل مافیا بہت طاقتور ہے، انٹرنیشنل ہے۔ جب ہم نے یہ جب آج سے 10 سال پہلے جب میں نے یہ کہا کہ پولیو جو ویکسین ہے اس کے ٹیسٹنگ کی پاکستان میں جو انٹرنیشنل بایولوجیکل کوالٹیٹیو انالیسس کی کوئی لیب نہیں ہے، تو اس پہ بھی مسائل ہوئے۔ اس کی 11 ملین کے قریب میری وہ ویڈیو تو شیئر ہوئی، لیکن جو جیفری پیسٹن جس نے فنڈنگ کی تھی امریکہ کے، ان کو برا لگا، انہوں نے پھر میری ویڈیو بھی بین کروائی۔ تو جو ہے نا، جو مطلب خاص طور پہ ملنگا گیٹس والوں کو برا لگا، میں تو جن کو برا لگوں گا تو ایف آئی آریں تو کرائیں گے وہ۔ اچھا، دیکھیں بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ پاکستان کے اندر، ادویات کی، فارماسیوٹیکل کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ 28 بلین ڈالرز کی ایک بڑی مارکیٹ ہے جی، اور اس میں اتنا پیسہ انوالو ہے، اتنی کمپنیز انوالو ہیں، اتنے ڈاکٹرز انوالو ہیں۔ مشکل تو آتی ہوگی کیونکہ پرائسز لوگوں نے پے کرنی ہے، اور لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کمپنیز کے مالک ہوتے ہیں، ان کمپنیز کے برانڈ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج ہم گفتگو کریں، آپ نے 250 سے 251، 52، 53 کچھ ایف آئی آرز میں اضافہ ہو جائے آپ کی؟ دیکھیں آپ یہ یاد کریں کہ میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں، اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، آخری دنوں میں بھی جو ہے نا 4 دن 5 دن ہفتہ چولہا نہیں جلتا تھا، تو انہوں نے ہماری امت کے لیے جو ہے دعائیں کی، اور مطلب کہ نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھے۔ دیکھیں انسان کو نا اس چیز سے سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھار آپ جو ہے حسینیت پہ اگر بلیو کرتے ہیں لوگ، تو ایک سچ کے لیے کھڑا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کوفی بننے سے بہتر ہے سماج کے لیے کچھ ہم کریں۔ تو اصل میں فارماسیوٹیکل 28 ارب ڈالر سے زیادہ کی مارکیٹ اس وجہ سے ہے کہ ایگزامپلز دے رہا ہوں میں کہ تقریباً جو 13 نومبر 2013 کو جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ ادویات کی قیمتوں میں 15% اضافہ ہوگا تمام دوائیوں میں۔ تو اب اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی مہربانی، انہوں نے 5 دن بعد وہ نوٹیفیکیشن واپس کروا دیا کہ نہیں بڑھیں گی۔ پھر فارماسیوٹیکل مافیا اتنی طاقتور ہے کہ انہوں نے کراچی ہائی کورٹ سے حفیظ پیزا لا چیمبر کے ذریعے اسٹے لے لیا۔ اب وہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، آف دا ریکارڈز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہم برے تو لگیں گے نا جب ہم احتجاج کریں گے، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ زیادتی ہے، اور ایک جو کینسر کی دوائیاں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو اب پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے بھی بڑی زیادتیاں کی،
انہوں نے بھی فارماسیوٹیکل مافیا کا باتوں میں آ گئے وہ، اور ان کو جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کی بیٹیوں کی رشتہ داری جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ تھی۔ تو اب اس وجہ سے بھی انہوں نے جو ہے ایک سابق سی او ڈرائب پہ جو ہے نا، اس نے اپنا شناختی کارڈ نمبر چینج کیا، اس پہ جو کروڑوں روپے کی کرپشن تھی اس کو پھر وہ شناختی کارڈ چینج کر کے وہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ۔ تو جیسے جیر اقبال سے اس پہ میری سابق جو نیب سے بڑی اس پہ بحث مباحثے ہوئے۔ جب نور مہر اتنے پھڈے کرے گا، اتنے کھڑا ہوگا، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پبلک کے لیے، عام آدمی کے لیے نا بھئی آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے نا، اب دیکھیں ابھی حالیہ طور پہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے سارا ڈاٹا اکٹھا کرتا ہوں، اس کے نئے پرانے پیکس بیچ کے اکٹھے کرتا ہوں، تو وہ میں اب مطلب بڑے بڑے اخبارات میں ڈان، دنیا، سب میں فرنٹ پیجز پہ یہ لگی ہیں، تو انہوں نے ایسے نہیں لگائی، اس کو پورا ڈاٹا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہنا کہ انسولین کے پین جو ہے جو ڈیوائس ہے وہ 2200 روپے کی تھی، اب 4720 روپے کی ہو گئی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے بھئی۔ جس کا بچہ، جس ماں کا بچہ جو ہے نا دوائی مہنگی ہونے سے مرتا ہے نا، اور روتی ہے نا، اس کے آنسوں آپ نہیں سہ سکتے۔ جس کا باپ جو ہے نا، جس کی ماں جو ہے نا دوائی مہنگی ہونے سے مرتی ہے، تو اس کا آپ دیکھیں بلڈ کینسر کی جو دوائی ہے پاکستان میں 2,32,000 کی رجسٹرڈ ہے، اور ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں وہ 6,000 روپے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی نالج میں ہو، آپ کو پتہ ہو کہ ایسی مریضوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے، تو آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں بس خود بخود بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیں گورنمنٹ ہے، صحت کے ادارے موجود ہیں، ڈریب کی آپ نے بات کی وہ موجود ہے، ان کے نیچے جو ادارے کام کریں پوری فورسز موجود ہیں، ایسے میں دوائیوں کی قیمتیں ایسے روز بروز اتنا اضافہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ عوام کو سمجھ نہیں آتی، وہ تو بیچارے پریشان ہیں کہ اس مہینے کی دوائی پتہ نہیں کیسے پوری کی ہے، اگلے مہینے کی پتہ نہیں کیسے پوری ہوگی۔ اب اچھا، پہلے لوگ نا دوائی کا پورا پیکٹ لے کے لیتے تھے، اب وہ ایک دو دن کی دوائی لیتے ہیں، کیونکہ روزانہ دیہڑی دار آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ، کڈنی پیشنٹ اور بہت سارے۔ اچھا، یہ جو دوائیوں کی قیمتیں جو ہے نا، پہلے تھا کہ یہ کنٹرول ہوتی تھی ڈرگ ایکٹ کے تحت، ڈرگ 1976 کے تحت۔ اب پھر ہوا کہ جب نگراں حکومت آئی تو انہوں نے 28 فروری 2024 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پرائس ڈی کنٹرول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو نگراں کابینہ تھی اس نے 6 فروری 2024 کو الیکشن سے ایک رات پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جی پرائس ڈی کنٹرول ہوگا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور یہ دو چیزیں اہم تھیں۔ تو اس کاکڑ حکومت نے جو حالانکہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، انہوں نے تو ڈے ٹو ڈے ورک دیکھنا تھا، ہاں جی، تو اب جو ہے نا اس پہ پیچھے پوری جو فارماسیوٹیکل مافیا ہے اس کا بڑا ہوم ورک تھا کہ کس ٹائم پہ پرائس ڈی کنٹرول کا کرانا ہے۔ تو اب وزن تو اس حکومت پہ آ گیا۔ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو پچھلی حکومت یا 30 مئی 2024 کو شہباز شریف حکومت کے ہوتے ہوئے منسٹری آف ہیلتھ اور سائنس اینڈ کوآرڈینیشن نے جو ہے نا فیصلہ کیا کہ جی وہ جو کاکڑ حکومت فیصلہ کر کے گئی تھی وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب 28 فروری 2024 کو یہ فیصلہ آیا تو 3-4 دن بعد ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس پہ چیلنج کیا، تو سٹے ہمیں مل گیا۔ تو سٹے جو ہے وہ پھر جو ہے جب حکومت نہیں آ گئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی نئی حکومت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ عوام کی پبلک کے خلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاکڑ حکومت کا فیصلہ تھی۔ پھر ڈی کنٹرول نہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا، ٹھیک ہے، ڈرگ ایکٹ 1976 میں اگر ترمیم کیے بغیر وہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن جو فارماسیوٹیکل مافیا ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ ایک دوائی کی قیمت بڑھانے سے اربوں روپے کا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک کمپنی کی جو ہے 99 ارب روپے سیل ہے، جو گیٹس کمپنی ہے اس کی تقریباً اس کی گروتھ دیکھیں آپ، ہائی کیو کمپنی ہے جو پاور مارکیٹنگ کی کنگ کہی جاتی ہے۔ پاور مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے، جو بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، پاور مارکیٹنگ کا ایک ٹرینڈ ہے پاکستان میں کہ آپ ڈاکٹر کو جو ہے سیمپل یا آپ لٹریچر نہیں دیتے، اس کو پیسے ہارڈ کیش دیتے ہیں جو کہ ریکارڈ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب کمپنیاں پہلے کیا ہوتی تھیں کہ پرائس کنٹرول تھا تو وہ لمیٹڈ بجٹ ہوتا تھا، کچھ 50% وہ اس کا ڈاکٹروں پہ لگاتے تھے۔ اب کیا ہے، کھلا ہے کہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے جی میں کروڑ روپیہ لواؤں گا، ایک ٹرک کے گڈی آئے تھے، دوسری گڈی دوائیاں دی وہ میں لکھاں گا، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹرز بھی جو ہے نا، مطلب گجرانوالا کے 5 ڈاکٹرز ہیں جو کہ یہ کمٹمنٹ کرتے ایٹ اے ٹائم، جو 10-10 20-20 کمپنیوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ، تو بعض بار ان کا بھی ٹارگیٹ نہیں۔ دیکھیں 2 نمبری میں بھی تو کوئی اصول ہونے چاہیے نا،
اب پاور مارکیٹنگ میں جو میڈیکل ریپ ہیں، اب وہ ڈاکٹر کلینک کے باہر وہ جو ان کا ڈاکٹر کا سیکٹری ہوتا ہے وہ فوٹو بھیجتا ہے کمپنی کو، آج ڈاکٹر صاحب انہی دوائیاں لکھی ہیں نے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بازار ہے نا، اس بازار میں اخلاقیات نہیں رہ گئی. اب دیکھو دنیا جہان کے اب سرکاری ڈاکٹرز بھی ہیں، اگر ان کا ڈیٹا نکلوائے نا اپنے پرائیویٹ پاسپورٹ پہ، مطلب بلو پاسپورٹ کے بجائے پرائیویٹ پاسپورٹ پہ، گرین پاسپورٹ پہ، کتنے دنیا کے انہوں نے دورے کیے ہیں، کتنے جو ہے انہوں نے ایف بی آر میں جو پیسے لیتے ہیں وہ شو بھی نہیں کرتے، ٹیکس ریٹرن میں بھی نہیں بھرتے. اب جو ڈاکٹروں کی جو تقریباً 100 سے زیادہ جعلی ایسوسیشن ہے پاکستان میں، مطلب پیٹ ایسوسیشن، ہارٹ ایسوسیشن، کڈنی ایسوسیشن، آئی ایسوسیشن، کون سی مطلب یہ جو ڈرما ایسوسیشن، یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ سارے کمپنیوں سے سارا کچھ لیتے ہیں، مطلب پیمپر سے لے کے پلاٹ سے لے کے ویلنٹائن ڈے کی سیلیبریشن سے لے کے، آپ یہ پوچھیں کون سی چیز نہیں دیتے. فارما کمپنیاں سے ان کی ڈیمانڈ، اب آپ یہ دیکھیں. نہیں، ہمیں تو پتا تھا کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ پیشہ مسیحائی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں. عمران صاحب مجھے ایسا ڈاکٹر بتا دیں، ایسے ہاسپٹل بتا دیں کہ مطلب اس کی ہارٹ پیشنٹ ہو، اس کا دل کا دورہ پڑا ہو، اور یا گائنی کی پیشنٹ ہو اور اس کی ڈلیوری ہونی ہو، اور کوئی بھی ہاسپٹل مجھے ایک بتا دیں جو بغیر پیسے ایمرجنسی میں بھی کسی کو فیسیلیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے پیسے رکھو، ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر آپ کس کو مسیحا کہتے ہیں؟ اس سے تو ڈاکو اچھے ہوتے ہیں جو گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں، ان کو کہنا یار کرایہ تو میں نے چھڑ دے، کرایہ پھر دے دیتے ہیں کئی ڈاکو. چلیں چند ایک ہوں گے، سب تو ایسے نہیں ہے نا. دیکھیں جو 5% ڈاکٹر ہوں گے جو کمپنیوں سے مراد نہیں لیتے ہوں گے، ٹھیک ہے. 90% ڈاکٹر جو ہیں سرکاری اسپتالوں میں، پرائیویٹ میں صرف برانڈس کو پروموٹ کرتے ہیں. جنرک کا کیس میں نے کیا ہوا ہے، پرائس ڈی کنٹرول کا کیس میں نے کیا ہوا ہے. پرائس شائع ہونی چاہیے نیشنل فارمولا ڈرگ ایکٹ سیکشن 8 کے تحت، وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، وہ اس پہ جو ہے نا جواب نہیں دیتی گورنمنٹ. دوائیاں جو ہے وہ ڈرگ ایکٹ سیکشن 7 کلاس 8 کے تحت رجسٹرڈ ہی جو ہے سنگل انگریڈینٹ ڈرگ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہی برانڈ پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ جنرک پہ ہونی چاہیے. اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اتنے سالوں سے، ٹھیک ہے. جب ساری چیزیں حکومتیں اور فارماسیوٹیکل مافیا جو بلین ڈالرز کی سیل کرتے ہیں، ان کی مینوفیکچر ایسوسیشنز جو ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ عام آدمی کی کون سی ایسوسیشن ہے مجھے بتائیں. ان کے جو نمائندے ہیں، کیا کبھی جماعت اسلامی نے، غریب ایسوسیشن ہے یہ جماعت اسلامی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو الیکشن بھی لڑتے ہیں اور فارماسیوٹیکل کمپنی کے مالک بھی ہیں، تو وہ بھی ڈاکٹروں کو امریکہ لے جاتے ہیں اور کئی ملک ان کو سیر کراتے ہیں، کانفرنسوں کے نام پہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، پاناما لیکس آئی تھیں، آپ کے بہت بڑے صحافی پاکستان کے اس میں ایڈیٹر تھے. اب میڈی لیکس آنی ہے. میڈی لیکس، ہاں میڈی لیکس، اس میں دنیا کا کرپٹ ترین ملک پاکستان کہلائے گا، افسوس کے ساتھ. نہ کریں جی، کیونکہ یہاں پہ جو ڈاکٹروں کی جعلی ایسوسیشن ہیں، ان کے جو طریقہ کار ہیں، وہ ان کے پاس پیسے کیسے جاتے ہیں. ابھی حالیہ طور پہ ایک فیملی کون ایک پی سی ہوٹل میں کانفرنس تھی 2 ماہ پہلے، تو وہاں پہ اس کے سربراہ جو ہیں ڈاکٹر طارق صاحب سے میں نے انٹرویو کیا. تو میں نے کہا آپ یہ کیوں پیسے لیتے ہیں، اتنی کمپنیز ہیں، یہ سیل لیبارٹری ہے، یہ جی ایس کے نے ملٹی نیشنل اسٹال لگایا ہوا ہے، بہت ساری کمپنیوں لگایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی ہم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے فیملی کون، وہ جو ہے نا ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہے. میں نے کہا بھی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا کیا کام کہ وہ لوگوں سے پیسے لے، ٹھیک ہے. تو آپ جو دھندا ہے نا، ٹھیک ہے، فارماسیوٹیکل سب سے زیادہ تھائی لینڈ کے جو ہے نا وہ دیتی ہے، دورے کرواتی ہے. تو وہاں پہ وہاں سے دوائیاں اچھی ملتی ہیں. نہیں وہاں پہ وہی انٹرٹینمنٹ حالانکہ لوکلی کر لیں، ملک کا پیسہ تو بچے نا، ٹھیک ہے. تو یہ پیسہ جو ہے نا منی لانڈرنگ بھی جو ہے بہت ساری کمپنیاں اس طرح کر رہی ہیں. اور ایک چیز بڑے دلچسپ میں یہاں پہ نا بتاؤں، ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پاکستان کے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر نے دکھ کا اظہار کیا کہ یار ہم نا سری لنکا میں 17 ڈاکٹرز جو ہے لے کے گئے، اور ایک ہی سیم واقعہ اس نے اس کا تھائی لینڈ کا بھی بتایا کہ تھائی لینڈ میں جب ہم جو ہے نا لے کر گئے 17 ڈاکٹرز، ان کا سارا ہم نے ارینجمنٹس کیے، اسٹے 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے، لیکن 17 میں سے 7 ڈاکٹروں نے، ڈاکو صاحبان نے یہ کیا کہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے نا، اس میں جو استری ملتی ہے، جاتے ہوئے استری اپنے بیگ میں ڈال لی. اچھا جو چائے بنانے والی چینک ہوتی ہے وہ کمپلیمنٹری ملتی ہے نا، وہ انہوں نے اپنے بیگوں میں ڈال لی. جب وہ اسکین ہوا تو اس میں وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس جو ہوٹل کا سامان ہے وہ آپ واپس نکال دیں، اگر نہیں نکالیں گے تو پھر ہم کارروائی کریں گے. وہ پھر بھی لگ رہے تھے. انہوں نے کہا جی اگر نہیں نکالیں گے تو FIR ہوگی، آپ سامان کھولنا پڑے گا. تو 7 ڈاکٹر ڈاکو صاحبان نے وہ پھر جو ہے نا چیزیں نکالی، تو عزت کچھ اپنی بچی یا بچائی اگر ہے تو. دیکھیں جب دھندا جو ہے نا اس لیول پہ ہوگا کہ
جب آپ کسی چیز کو برائی نہیں سمجھیں گے، آپ اس چیز کا یہ تعین رکھیں کہ ایک ہی اینٹی بائیوٹک ہے، ایک ملٹی وٹامن ہے، اس کے کئی نام ہیں، ٹھیک ہے. اب جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ملٹی وٹامنز لکھنے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیاں ان سے لکھواتی ہیں، کمپنیاں اچھا ڈاکٹر نہیں لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے، نوٹیفیکیشن موجود ہے، ڈاکٹرز ملٹی وٹامنز نہیں لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے. وہ تو لکھتے ہیں. لکھتے ہیں نا. تو اصل میں یہ دھندا ہے نا ان کو، جو ہے نا اب کیا ہے کہ وہ کوئی زیادہ ضروری میڈیسن نہیں ہوتی، سپلیمنٹ ہوتے ہیں نا جو جان بچانے والے ادویات ہیں، اس کے چلو سمجھ آتی ہے. تو اس میں بھی اب ایک اینٹی کینسر ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 25,000 بھی ہے اور 1,00,000 روپے بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہی برانڈ لکھیں گے جو 1,00,000 میں ان کو 30,000 یا 50,000 ملے گا، ٹھیک ہے. تو اب جہاں پہ دھندا اتنا اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے، اور اتنی فری ہینڈ ہو، تو اصل میں جو ہے نا اصل حقائق سامنے آتے نہیں ہیں. ہماری جو سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں، مطلب جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی اس چیز کو پہلے سمجھتی نہیں، ٹھیک ہے. اگر سمجھتی ہیں تو ان کے لوگوں کی بھی اپنی کمپنیاں ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں. تو اب جو ہے نا عام آدمی کی جو آواز ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب پرائس جو ہے نا ہم نے اس پہ کافی ماضی میں بھی کہ جی پرائس جو ہے نا ویب سائٹ پہ آنا چاہیے،